آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورہ بقرہ ہے اور آیت مبارکہ ہے 167 and 168. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، الذین جنہوں نے پیروی کی، نتبعوا پیروی کی، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤا، کہ کیا تو ہم ان سے توڑ دیتے، کاش دنیا میں ہم ان سے تعلق توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے آج توڑ دیا ہے۔ ہاں، کذالک یریہم اللہ، یوں ہی اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بھریں گے وہ علیہم اس پر، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی طرح دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ جو اللہ نے زمین میں دیا ہے، حلالا طیبا، حلال رزق، پاکیزہ رزق، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ ہاں، انہ لکم عدو مبین، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے تو ان کی امیدیں ختم ہو گئی، اور وہ یعنی جس چیز سے حرمت کی گرہ کھل گئی وہ حلال ہے، اور طیب وہ چیز ہے جو حلال ذرائع سے حاصل ہوئی ہو۔ سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ نجات تین چیزوں میں ہے، حلال کھانا، فرائض کو ادا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا۔ نئے سہل نے اشارہ، حلال مال وہ ہے جو سود، حرام رشوت، خیانت، مکروہ اور شبہ سے محفوظ ہو، اسے کہتے ہیں حلال۔ یہ حلال نہیں کہ جو مرضی آئے وہ کھاتے جائیں۔ اور یہ آیت ان اشخاص کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے بازار وغیرہ کو حرام قرار دیا۔ اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا بھی اس کی رضا قیمت ہے، بغاوت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے، انہوں نے دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد مبارک ہے، یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن وقاص کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے سعد، اپنی خوراک کو پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محروم ہی رہتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔